حافظ ابن قیوم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جنت کی صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر بطور ترغیب اور شوق دلانے کے جنت کی کچھ اس طرح سے عکس بندی کی ہے، یعنی اس طرح سے کچھ دکھایا ہے تھوڑا سا کھول کے، اور ایسے عظیم الشان گھر کی عظمت کیا پوچھنے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے دستے نور اور قدرت سے بنایا ہے اور اپنے محبوبان اور عشاق کا مستق ٹھہرایا ہے۔ اس میں اپنی رحمت، شان، رضامندی پور کیا ہے، اس نعمتوں کو عظیم کامیابی قرار دیا گیا ہے، اس کی بادشاہت کو ملک کبیر بنایا، اس میں خوبیوں کو کامل طور پر مخصوص کر دیا، اس کو ہر قسم کی عیب، آفت اور نقصان سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر تو زمین اور خاک پوچھے، اب جنت کی تھوڑی تفصیل، تھوڑا خلاصہ جنت کا بتایا ہے، جیسے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ بھائی جنت کیا ہے، مگر اب تھوڑا سا کھول کے ہے جنت کے بارے میں تھوڑا سا بولتے ہیں۔ اس حدیث سے حافظ ابن قیوم کی جنت کیا ہے، اس میں اگر تو اس کی زمین اور خاک کا پوچھتا ہے یا پوچھے تو وہ کستوری اور زعفران سے بنی ہوئی ہے، زمین اس کی پاک کستوری مٹی اور زعفران سے بنی ہوئی ہے پوری زمین۔ اگر تو اس کی چھت کا پوچھے تو عرش رحمان کی ہے، اگر تو اس کی لپائی کے گارے کا پوچھے کہ اس کی لپائی کیا ہے تو خوشبودار کستوری ہے، اگر تو اس کی بزری یعنی کپچی جو ہم بناتے ہیں نا مکان جیسے، اگر تو اس کی بزری کپچی کا پوچھے تو لؤلؤ اور جواہر ہے، ہیرے موتی، بڑے بڑے ہیرے موتی۔ اگر تو اس کی عمارت پوچھے تو اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر تو اس کا درختوں کا پوچھے تو ان میں سے ہر ایک درخت کا تنا سونے اور چاندی کا ہے، نہ کہ اس میں لکڑی ہے۔ تھوڑا تصور کرو، یہ ہے جنت۔ اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، زاغ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ جو زاغ ہوتے ہیں نا پانی میں، جو دریا میں جو ہم کچھ کرتے ہیں اور زاغ نکلتے ہیں، وہ تو ہماری ایسے ہی زاغ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وہ تو نور کے زاغ ہو گئے۔ اگر تو اس کے پھل کا پوچھے تو مٹکوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، زاغ سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں۔ اگر تو ان کے پتوں کا پوچھے تو ایک باریک اور نفیس پوشاک سے بھی انتہا درجے کے حسین ہے، ایک دم نرم کپڑا ہوتا ہے، ایک بال، ایک تار ہوتا ہے، اس سے بھی نرم اور حسین ہے پتے اس کے۔ اگر تو جنت کی نہروں کا پوچھے تو کچھ نہریں دودھ کی ہے جن کا ذائقہ بدصورت نہیں، اور کچھ نہریں شراب کی ہے جو پینے والے کے لیے خوب لذیذ ہوگی، اور کچھ نہریں صاف ستھری شہد کی ہے نہریں۔ اگر تو
ان کے کھانے کا پوچھے، جنت کا کھانا، اگر تو اس کے کھانے کا پوچھے تو وہ میوے ہیں جو چاہے پسند کر لے، اور جو گوشت ہوگا اڑتے جانوروں کا، جس قسم کا بھی جی چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کھانے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ کھانا ہے، یہ گوشت کھانا ہے، یہ گوشت کا کھانا ہے، تو اٹھتے ہوئے وہ گوشت کا وہی قسم کا گوشت کھانے ملے گا، جو جسم جو بھی جس قسم کا بھی جی چاہے گا ملے گا۔ اگر تو ان کے پینے کی چیزوں کا پوچھے تو وہ تسنیم، زنجبیل اور کافور پئیں گے، اور اگر تو ان کے برتنوں کا پوچھے تو وہ سونے چاندی کے ہوں گے، شیشے کی طرح صاف، اندر کی چیز باہر نظر آئے گی۔ اگر تو جنت کے دروازوں کی چوڑائی کا پوچھے تو دروازے کے دو پارٹوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ رش کی وجہ سے بھیڑ لگی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم جنت کے دروازے کی چوڑائی کا پوچھے تو دروازے کے دو پارٹ کے درمیان، دو دروازے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے، اس درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال کا فاصلہ ہے، اور اس پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ وہ رش کریں گے۔ اس وجہ سے وہ پارٹ، وہ دروازے، اس وجہ سے کہ اس جگہ اتنی بھیڑ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہیں؟ اللہ کے بندے عاشقان رسول اللہ جمع ہوں گے تو ہوں گے انشاءاللہ، اور اچھی امید رکھنا بھی اچھی دعا ہے، سرکار کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، تو ہم امید رکھتے ہیں ضرور ہمیں اللہ عنایت کرے گا۔ کیا اگر تو جنت کے درختوں کی ہوا چلنے کا پوچھے تو وہ اپنے سننے والوں کو مسحور، مست کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تو ان کے سائے کا پوچھے تو ان میں سے ایک ہی درخت ایسا ہے کہ تیز ترین 100 گھوڑے سوار 100 سال تک اس کے سائے میں چلتے رہے تب بھی اس کو طے نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو جنت کے خیموں کا پوچھے، جنت کے خیموں کا، قبوں کا پوچھے تو ان میں کا ہر ایک خیمہ ایسا خولدار موتی کا بنا ہوگا، موتی کا بنا ہوا ہے۔ تمام خیموں میں مجموعی طور پر اس کی لمبائی 60 میل کی ہے، 60 میل کی لمبائی ہے اس کی۔ سبحان اللہ۔ اگر تو اس کے بالا خانوں کا اور کوٹھیوں کا پوچھے تو یہ ایسے بالا خانے ایک دوسرے کے اوپر بنائے گئے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ان کے محلات کی بلندیوں کی بات کرے، سوال کرے تو طلوع ہونے والے ستارے کو دیکھ لے، یا افق کے آسمان میں غروب ہونے والے ستاروں کو دیکھ لے جو مشکل سے نظر آتا ہے۔ ان کے محلات کی بات کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے واسطے اگر کوئی چیز مانگو اللہ سے تو بڑی چیز جنت مانگو، اور تمہاری جائز تمنا بھی مانگو، مگر اللہ سے اگر تم کچھ مانگتے ہو چھوٹی موٹی مت مانگو، اللہ سے جنت مانگو۔ اور اگر تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، اگر تو اہل جنت کے لباس کا پوچھے تو وہ ریشم اور سونے کا ہوگا، اگر تو اس کے بچھونا کا پوچھے تو ان کا استر موٹے ریشم کے کپڑے کا ہوگا جو بڑے سلیقے سے بچھایا گیا ہے، اگر تم ان کی مسحریوں کا پوچھے تو وہ ایسے تخت ہیں جن پر سونے کے نگینوں سے شاہی مسحریوں کی چھت بنی ہوئی ہے، نہ تو ان میں کوئی پھٹنے اور نہ سوراخ ہونے کا ڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جنت کو تھوڑا کھول کے بتا دیا حافظ ابن قیوم صاحب نے، سبحان اللہ۔ اگر تو اہل جنت کی عمر کا پوچھے، بھئی جنت میں ہماری عمر کیسی ہوگی یا اہل جنت کی عمر کیسی ہوگی، اللہ آپ کو مجھے جنتی بنائے، آپ کے صدقے میں مجھے بنائے، حضور کے صدقے میں ساری امت کو بنائے۔ ہم بزرگان دین کے وفادار ہیں، ان کے مرید ہیں، تو ہمیں ضرور ان کی وجہ سے بنائے انشاءاللہ۔ اگر تم اہل جنت کی عمر کا پوچھتے ہو تو حضرت آدم علیہ السلام کی شکل 33 سال کی عمر میں ہوگی، اپنے دادا کی عمر 33 سال ہوگی، 33 سال جیسے لگیں گے۔ اگر تم جنت والوں کے چہروں کا اور ان کے حسن کا پوچھے تو وہ چاند کی شکل میں ہوں گے، تمام اہل جنت والے۔ اگر تم ان کے گیت کا پوچھے، نہیں یہاں کے لوگ گیت سنتے ہیں، گانا سنتے ہیں، ارے چھوڑو اس کو، جنت والے گانا سنیں گے انشاءاللہ، اور وہاں سنایا جائے گا، مگر وہ گانے میں اللہ کی حمد ہوگی، حضور کی تعریف ہوگی۔ اگر تم ان کے گیت کا پوچھے تو ان کی بیویاں حورین خوش الہانی کرے گی، ان سے زیادہ خوبصورت آواز فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوگی، اور ان سب سے بلند تر رب العالمین کے خطاب کا حسن ہوگا۔ اللہ بھی خطاب کرے گا، انشاءاللہ ہم سنیں گے، آپ بھی سنیں گے، میں بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہیں ہے، اور یہ فرمان ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ اگر تم جنت والوں کی سواریوں کا پوچھے جن پر وہ سوار ہو کر ایک دوسرے کی ملاقات کریں گے، ایک دوسرے کی زیارت کریں گے، ایک دوسرے اپنے مکان جنت میں جائیں گے، تو وہ نہایت شان و شوکت اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے جس چیز سے چاہا پیدا کیا ہے، یہ جنت والے ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جنت کی سیر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم ان کے زیور اور لباس کی زیب و زینت کا پوچھے تو کنگن سونے اور اعلیٰ درجے کے موتیوں کے ہوں گے، اور سروں پر شاہی تاج ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم اہل جنت کے چھوکروں کا پوچھے، بچوں کا تو ہمیشہ رہنے والے ایسے لڑکے ہوں گے گویا کہ غایت حسن و جمال میں حفاظت سے رکھے ہوئے
موتی ہیں، یعنی ایسے حسین چہرے ہوں گے جیسے ہم ایک دوسرے حفاظت سے موتی یا کوئی چیز رکھتی ہیں نا شوق اس میں، ایسے وہ حسن و جمال سے نظر آتے ہوں گے۔ اگر تم ان کی دلہنوں اور بیویوں کا پوچھے تو وہ نوخواس نوجوان عورتیں ہوگی، ہم عمر، جن کے اعضاء میں آب شباب گردش کرتا ہوگا، گلاب اور سیب جیسے رخسار ہوں گے، منظوم موتیوں کی شکل دانتوں میں سما رکھی ہوگی، اور کمر نرم اور نازک ہوگی، جب چہرے کا جلوہ دکھائیں تو سورج اس کے مخڑی کی رہنائیوں میں لہراتا ہوگا، جب وہ مسکرائیں گے تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے گی، جب اس کی سفتگی یعنی آمنا سامنا ہو تو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں تو جو جی چاہے آئے، مقابلے میں جو تو گفتگو کے بارے میں گمان کرتا ہے تو اس جنت کی دلہن کے رخسار میں دیکھے گا، جیسے شفاف آئینے میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے، گوشت کے اندر سے ہڈی کا اندر کا حصہ نظر آئے گا۔ اب وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، ہیں؟ اور کچھ لوگ تو تھوڑا سا کچھ دیکھ کے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، نہ تو اس کے سامنے اس کی جلد پردہ بنے گی، نہ اس کی ہڈی اور نہ ہی اس کی پوشاک کے۔ اگر جنت کی یہ عورت زمین پر ذاخ لے تو زمین آسمان فضاؤں کو خوش معتبر کر دے۔ جنتی عورت اگر وہ دیکھ لے دنیا میں تو آسمان و زمین کو اپنی خوشبو سے معتبر کر دے، ساری جگہ خوشبو ہی خوشبو ہو جائے، اور تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمے تکبیر اور تسبیح پکارنے پر بے ساختہ مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج جائیں اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا دیں، اور ہاں سورج کی روشنی کو ایسے مان کر دیں جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مان کر دیتا ہے، اور روح زمین پر بسنے والے سب اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کے سر کا دوپٹہ جنتی حور کا، اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی صحبت تمام خواہشات سے زیادہ تڑپانے والی ہے۔ جتنا زمانوں پر زمانے بیتے چلے جائیں وہ حسن و جمال میں ترقی کرتی جائے گی، طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی محبت اور اس کے ملاپ میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ حمل، ولادت، حیض، نفاس سے پاک ہوگی، نزلہ، بلغم، پیشاب، پخانہ اور دوسری گندگیوں سے بھی پاک ہوگی۔ اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کی حسن کی رعنائیوں میں کمزوری آئے گی، نہ اس کی صحبت کی چاشنی میں دل بھرے گا۔ اس کی نگاہ ناز و ادا وغیرہ بس سب اپنے خواوین کی شوہر کی طرف ہی رہے گی،
اس لیے کہ وہ کسی غیر لالچ نہ کرے گی۔ ایسے ہی جنت کی مرد کی نگاہ اور چاہت اس حور کی طرف رہے گی، اور یہی اس کی انتہائی خواہش ہوگی۔ اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کا دل خوش کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری جنت کی کچھ جھلک حافظ صاحب ہمیں دکھاتے ہیں کتاب کے حوالے سے۔ اگر حکم کرے تو تسلیم کرے گی، اگر ہم حکم کرے تو تسلیم کرے گی، یعنی جو جنتی ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، جس کو جنت ملے گی، حوریں ملے گی، اگر وہ حکم کرے تو تسلیم کرے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ اس حور کے ساتھ ساتھ رہے گا، خواہش اور پاک دامنی کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ یہ ایسی کہ جس کو کسی انسان یا جنات نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا تو اس کا دل سرور اور لذت دیدار سے اچھل پڑے گا، اچھل جائے گا، اور جب وہ جنتی سے بات کرے گی تو اس کے کانوں کو بکھرے ہوئے اور منظم موتیوں کے سجا دے گی، اور جب اپنا جلوہ دکھائے گی تو محل اور بالا خانوں کو چمکا دے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ان کی عمر کا پوچھے تو ہم عمر سن شباب کے مناسب ترین عمر میں ہوگی۔ اگر تم ان کے حسن و جمال کا پوچھے تو کیا تو نے سورج چاند کو دیکھا ہے؟ اگر تو آگ کی سیاہی کا پوچھے تو وہ صاف شفاف سفیدی میں خوبصورت سیاہی ہے، خوبصورت گہرائی میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ان کے قدوں کا پوچھے تو کیا تو نے خوبصورت ٹہنیاں دیکھی ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر تو ان کے حسن تخلیق کا پوچھے تو وہ عورتیں ہیں گوری رنگت والی، جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئی ہے۔ ان کو جمال ظاہری اور باطن سے سنوارا گیا ہے۔ وہ دلوں کی بہار میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تو ان کے رنگوں کا پوچھا، رنگوں کا روپ کا پوچھا تو گویا وہ یاقوت مرجان جیسی ہے۔ وہاں کے مزاح کا پوچھے تو وہ پیار کرنے والی، خاوندوں پر مرنے والی، خاوندوں کو حسن اصول سے اس طرح ادا کرنے والی ہے جس شوق سے وہ چاہت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جب خاوند کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے میں منتقل ہو تو یہ کہے کہ حسن کا ایک سورج جو اپنے فلک سے دوسرے پر قربان، اگر وہ سینے سے لگ جائے تو اس سے لذت، ملاپ اور معانہ کی کیا انتہا اگر وہ سریلی آواز سے نغمہ سرائی کرے گی، آنکھوں اور کانوں کو لبھا دے گی۔ اگر وہ محبت پیار سے مل جول کرے گی اور اپنے سے مستفید کرے گی تو ایسا پیار بھری معنستہ اور استفاد خوش آمدید کرے گی۔ اگر وہ بوس و کنار کرے تو اس کے
بوسے سے زیادہ دل پسند کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اگر اس سے صحبت کی جائے گی تو اس سے زیادہ لذت اور نشاط کہیں نہیں ہوگی۔ یہ جنت اور اس کی حوروں کا حال رہا۔ یہ جنت اور جنت کی حوروں کا حال رہا۔ اگر تو یوم مزید کا پوچھے اور پروردگار عالم کی زیارت کا اور چہرے کا، تو اس کی کوئی صفت اور شان جائے جمال کی بن نہیں آتی۔ یہ تو صرف مشاہدات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا بیان دیدار خداوندی میں ہے۔ دیدار خداوندی میں دیکھے یہ ساری چیزیں ایسی ہے تو پھر اللہ کی زیارت کی خوشی کتنی ہوگی۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نہ ہمیں جنت چاہیے نہ حور چاہیے، ہمیں تو بس تیرا دیدار چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی حافظ ابن قیوم الجوزی کی کتاب سے جنت کی، اگر تو پوچھے جنت میں کیا ہے، کتاب ہے جنت کے نظارے۔ اس لیے عظمت جنت میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کیا جائے، کوئی حد و حساب نہیں اس کے واسطے کا کہ دے کر چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے سے۔ ہاں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی موٹی چیزیں اور ضرورت کی چیزوں سے، جائز چیزوں سے منع بھی نہیں فرمایا۔ مگر اگر سوال کرنا ہے کچھ تو سوال اللہ کے واسطے، جنت مانگی جائے، جنت مانگی جائے، جنت مانگی جائے، اور عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ عذاب سے پناہ بھی مانگنا جائز ہے، عذاب سے پناہ بھی مانگنا جائز ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا ایک قطرے کے برابر کوئی ناخن کسی چیز میں ڈوب کر اٹھاتا ہے، جنت کی معمولی سی ایک جھلک حدیث پاک سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا ایک قطرے کے برابر کوئی ناخن کسی چیز میں ڈبا کر اٹھاتا ہے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے، اتنا ہی جنت سے ظاہر ہو جائے، تو اس کی وجہ سے تمام آسمان اور زمین کے کنارے جگمگا اٹھے۔ خالی جنت کی اتنی سی نور کی ناخن ڈبائیں اور نکال لیں تو سارے آسمان اور زمین جگمگا اٹھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کوڑے کی مقدار جتنا جنت کا حصہ اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے اچھا اخلاق، اللہ کے رسول کی یاد میں رونا نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے، آپ بھی، میں بھی دعا کروں، اللہ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد
نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اگر تم اس کے حسن و جمال کا پوچھے، اگر تم اس کے کبھی کبھی اس جھلک کو بیانوں میں لاتا رہوں گا تاکہ آپ کا بھی شوق بڑھے، میرا بھی بڑھے، سب سننے والے تمام اسلامی خواتین اور مرد حضرات کا بھی بڑھے، اور ہم اچھے کام کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، درود و سلام پڑھیں، اللہ کی یاد میں رونا سیکھیں، اور کسی کا دل نہ دکھے نہ ٹوٹے، اور سب کے حقوق ادا کرنے والا اللہ بنائے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار بشید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ اللہ حافظ۔